خدا سلوس کے بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا خادم پاسٹر ساحل یونس یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیں ناظرین، میرے ساتھ کھولیے کلام خداوند میں سے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک، اس کے بعد اس کی 21ویں آیت کو پڑھیں گے اور آخر میں 37ویں اور 38ویں 2 آیت مقدسہ کو پڑھیں گے۔ آئیں کلام خداوند پر غور و خوض کیجئے اور بڑے غور سے اسے پڑھیے گا اور سنیے گا۔ اور یہاں پر یوں رقم ہے: اور فی الفور صبح ہوتے ہی سردار کاہنوں نے بزرگوں اور فقیوں اور سب صدر عدالت والوں سمیت صلاح کر کے یسوع کو بندوایا اور لے جا کر پلاطوس کے حوالہ کیا۔ اور پلاطوس نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، تو خود کہتا ہے۔ اور سردار کاہن اس پر بہت باتوں کا الزام لگاتے رہے۔ پلاطوس نے اس سے دوبارہ سوال کر کے یہ کہا، تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ دیکھ، یہ تجھ پر کتنی باتوں کا الزام لگاتے ہیں۔ یسوع نے پھر بھی کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ پلاطوس نے تعجب کیا اور وہ عید پر ایک قیدی کو جس کے لیے لوگ عرض کرتے تھے ان کی خاطر چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اور برابا نام ایک آدمی ان باغیوں کے ساتھ قید میں پڑا تھا جنہوں نے بغاوت میں خون کیا تھا، اور بھیڑ اوپر چڑھ کر اس سے عرض کرنے لگی کہ جو تیرا دستور ہے وہ ہمارے لیے کر۔ پلاطوس نے انہیں یہ جواب دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سردار کاہنوں نے اس کو حسد سے میرے حوالہ کیا ہے۔ اور شمعون نام ایک قرینی آدمی، اسکندر اور روفس کا باپ، دیہات سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا۔ انہوں نے اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور جو صوبہ دار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا، بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ انجیل مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آئیں عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم کلام خداوند کی عمیق، گہری اور سچی باتوں کو سیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ چند پل دعا میں گزاریں۔ خداوند پاک خدا، تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو جو لائق ستائش اور لائق پرستش خداوند ہے۔ خداوند ہم سبوں کے جھکے ہوئے سروں کو اپنے حضور بخور کی مانند قبول فرما۔ تیرے پاک روح کا دگنا مسا، دگنی آگ سامعین پر، خود پر مانگتا ہوں۔ ہمیں سننے والے کان، سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل عطا فرما۔ تیرے کلام کے اندر لکھا ہے کہ گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، لیکن تیرا کلام اب تک قائم رہتا ہے۔ آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، نجات بخش یسوع کے نام میں آمین۔ جی تو ناظرین، آج گڈ فرائیڈے کے دن تمام کلیسیاؤں کے اندر 7 صلیبی کلمات پر خداوند کے کلام کو خدا کے خدام اور خدا کی خادمائیں سناتی ہیں، سناتے ہیں، اور سبھی ان تمام واقعات پر غور و خوض کرتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح ناصری کی مصلوبیت کے وقت رونما ہوئے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اپنے لب مبارکہ سے جو 7 صلیبی کلمات کہے، ہمیں صرف انہی تک محدود نہیں ہونا ہے، بلکہ کچھ ایسے کردار ہیں، کچھ ایسے کریکٹرز ہیں جن کے بارے میں ہمیں غور کرنا بے حد زیادہ ضروری ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ناصری کی مصلوبیت اور خداوند یسوع مسیح ناصری کی موت نے ان زندگیوں کو متاثر کیا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہم ان 7 صلیبی کلمات پر جو خداوند یسوع مسیح ناصری نے صلیب پر کہے، اس کی بجائے ان 3 کرداروں پر بھی غور و خوض کریں۔ وہ 7 صلیبی کلمات نہ صرف میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے، بلکہ ہر اس
ایماندار کے لیے باعث برکت ہیں جو خداوند یسوع مسیح ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کرداروں پر بھی غور و خوض کریں جن کی زندگیاں جب خداوند یسوع مسیح ناصری کے قریب آئیں، انہوں نے یسوع مسیح ناصری کی زندگی کو دیکھا، خداوند یسوع مسیح کے کردار کو دیکھا، اس کے گفتار کو دیکھا، تو ان کی زندگیاں یکسر طور پر بدل گئیں۔ میرے عزیزو، جب ان آیات کو میں پڑھتا ہوں تو ہمیں ایک بات اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری پر دو مختلف عدالتوں میں مقدمہ چل رہا تھا۔ ایک مذہبی عدالت تھی، ایک شرعی عدالت تھی، جبکہ دوسری رومی عدالت تھی۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کا پہلا مقدمہ تھا جس کا فیصلہ دو عدالتوں میں ہو رہا تھا۔ اور میرے عزیزو، میں آپ کے سامنے یہودی عدالت کے بارے میں چند نکات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر یہودی عدالتوں کا یہ قانون تھا کہ وہ کبھی بھی رات کے وقت مقدموں پر بحث و مباحثہ یا فیصلہ نہیں کرتی تھیں۔ میرے عزیزو، یہودی کاہنوں نے، یہودی لوگوں نے اپنی ہی عدالت کے ان قوانین کو رد کر دیا، توڑ مروڑ دیا، اور انہیں خاطر خواہ میں وہ نہ لائے، بلکہ وہ رات کے وقت خداوند یسوع مسیح ناصری کے مقدمے پر جرا کر رہے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا۔ میرے عزیزو، یہودی عدالت کا قانون یہ کہتا تھا کہ اگر کسی شخص پر کوئی مقدمہ ہوا ہے تو اس کی جرا وکیل کرے گا، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے مقدمے میں اس کے الٹ ہوا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ناصری کا فیصلہ کرنے والا جج جو ہے وہی وکیل بن گیا اور وہی خداوند یسوع مسیح ناصری کے مخالف جرا کر رہا ہے۔ یہودی قانون یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی مجرم یا ملزم اپنی زبان سے اپنے جرم کو مان لیتا ہے تب بھی یہودی عدالت اس کا فیصلہ نہیں کرے گی جب تک کہ کوئی ثبوت یا کوئی گواہ اس کے مخالف کھڑا نہیں ہو جاتا اور اس کے خلاف آ کر گواہی نہیں دیتا۔ میرے عزیزو، یہودی قانون یہ کہتا تھا کہ تب تک کسی بھی شخص پر مقدمہ نہیں چل سکتا جب تک کہ کوئی گواہ سامنے نہیں آ جاتا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کا مقدمہ واحد اس دنیا کا ایسا مقدمہ تھا جس کی گواہی دینے کے لیے باہر سے تو کوئی نہ آیا، بلکہ جو جج تھا یعنی سردار کاہن جو تھا وہی خداوند یسوع مسیح ناصری کی گواہی دے رہا ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے سامنے آیا، اس نے سردار کاہن نے خداوند یسوع مسیح ناصری سے کہا کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ خداوند یسوع نے جواب دیا، ہاں میں ہوں، اور لکھا ہے کہ سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے ہاتھ اوپر کو اٹھائے اور اس نے کہا کہ اب ہمیں کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ تو نے گناہ کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ پلاطوس کے پاس لے گئے۔ میرے عزیزو، جب وہ پلاطوس کے پاس خداوند یسوع مسیح ناصری کو لے کر گئے تو انہوں نے پلاطوس سے کہا کہ یہ خود کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے۔ میرے عزیزو، جب پلاطوس نے خداوند یسوع مسیح ناصری کو دیکھا تو اس نے سوال کیا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ تو لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ تو خود کہتا ہے۔ لکھا ہے کہ پھر پلاطوس نے یہودی سردار کاہن اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا، لیکن لکھا ہے کہ یہودی کاہن اور یہودی لوگ جو ہیں وہ پلاطوس پر چڑھائی کر رہے تھے اور وہ اسے اکسا رہے تھے کہ وہ یسوع ناصری کو صلیب دے۔ میرے عزیزو، انہوں نے پلاطوس کے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ یہ یہودی لوگوں کو اکساتا ہے کہ وہ رومی حکومت کو جزیہ نہ دیں۔ میرے عزیزو، سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رومی حکومت کو ٹیکس نہیں دیتا تو ان کی سزا موت نہیں ہے یا صلیب نہیں ہے، اور یہی بات پلاطوس نے یہودی لوگوں اور یہودی سردار کاہن سے کہی، لیکن وہ کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ پلاطوس نے ان سے کہا کہ یہ تمہارا مذہبی معاملہ ہے، میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا، لیکن یہودی سردار کاہن اور لوگوں نے
پلاطوس کو اتنا زیادہ اکسایا اور اتنی اس پر چڑھائی کی اور یہاں تک کہ اسے دھمکیاں دیں اور اسے کہا کہ اگر تم یسوع ناصری کو صلیب نہیں دو گے تو ہم قیصر کے پاس جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ پلاطوس قیصر اور رومی حکومت کا خیر خواہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، پلاطوس اس بات سے ڈرا ہوا تھا کہ کبھی بھی یہودی لوگ یا سردار کاہن کسی بھی مجرم کو عید فصح کے موقع پر اس کے پاس نہیں لے کر آئے تھے۔ وہ اس بات سے پریشان تھا، گھبرایا ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا کہ اگر یہودی لوگ اور سردار کاہن اس مقدمے کو عید کے موقع پر میرے پاس لے کر آئے ہیں تو ان کا کوئی خاص مقصد ہے، اور اس نے اس بات کو بھانپ لیا کہ وہ یسوع مسیح ناصری سے حسد کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے، جبکہ پلاطوس اس بات سے واقف تھا اور اس نے کئی بار یہ کہا کہ میں یسوع مسیح ناصری میں کوئی گناہ نہیں پاتا۔ میرے عزیزو، عید کے موقع پر رومی حکومت کسی ایک یہودی قیدی کو یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے چھوڑتی تھی، اسی لیے یہودی لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ تو اپنے دستور کے موافق ہمارے عید پر ایک یہودی قیدی کو رہا کر دے۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ پلاطوس نے کہا کہ میں تمہاری خاطر یسوع ناصری کو تمہاری ہی عید کے موقع پر رہا کر دیتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا وی ڈونٹ وانٹ جیسس، ہمیں یسوع نہیں چاہیے ہے، ہمیں برابا چاہیے۔ میرے عزیزو، برابا کون تھا؟ اس کا صحیح نام یسوع بر ابا تھا۔ میرے عزیزو، بر کا مطلب بیٹا اور ابا کا مطلب باپ، یعنی یسوع اپنے باپ کا بیٹا، لیکن جس یسوع ناصری کو وہ سزائے موت دلوانا چاہ رہے تھے، وہ مصلوب کروانا چاہ رہے تھے، وہ کسی انسان کا بیٹا نہیں تھا بلکہ وہ زندہ خدا کا بیٹا تھا۔ میرے عزیزو، سوچنے والی بات یہ ہے اور سیکھنے والی بات یہ ہے کہ نہ عید قیام پر اور نہ عید پینتیکوست پر کبھی بھی کسی بھی یہودی قیدی کو رومی حکومت نہیں رہا کرتی تھی، عید فصح کے موقع پر ہی کیوں؟ تو میں آپ کی توجہ مصر کی جانب لے کر جانا چاہتا ہوں۔ جب مصر سے یہودی لوگ رہا ہو کر آ رہے تھے تو ایک دن پہلے لکھا ہے کہ عید فصح کے موقع پر یہودی لوگوں نے اپنے گھر کے پیچھے ایک یکسالہ نر اور بے عیب برے کو قربان کیا تاکہ ان کے پلوٹوں کے بدلے میں بے عیب یکسالہ نر برا جو ہے وہ قربان ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر بھی ہمیں ایسا ہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ اسی دستور کو لے کر اسی مصر کی غلامی سے جب یہودی لوگ رہا ہوئے تھے اور ان کے پلوٹے بیٹوں کی خاطر یکسالہ نر برا قربان ہوا تھا، اسی کی یادگاری میں وہ اس عید پر ایک قیدی کو رہا کرواتے تھے، کیونکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ عید فصح پر ہمارے پلوٹوں کی خاطر کسی اور نے اپنی جان دی تھی۔ میرے عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ برابا اپنے ماں باپ کا پلوٹا تھا۔ خدا کا جو پلوٹا ہے وہ ایک دوسرے شخص کی خاطر قربان ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، ایک پلوٹے بیٹے نے ساری دنیا کے پلوٹوں کو اور تمام دنیا کے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی، لیکن میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میرے عزیزو، برابا جو کہ باغی تھا، جو کہ قیدی تھا، جو کہ جھوٹا تھا، میرے عزیزو، اس کی خاطر خداوند یسوع مسیح ناصری جو کہ بے عیب تھا، جو کہ گناہ سے پرے تھا، جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا اور جو پاک تھا، وہ قربان ہو گیا۔ میرے عزیزو، جس دن برابا قید میں سے نکالا ہوگا وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میری صلیب جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ جب اسے کپڑے پہنائے جا رہے ہوں گے تو وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب مجھے صلیب کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہوگی، وہ پریشان ہوا ہوگا کہ آج میری موت کا دن آ گیا۔ لیکن جب اسے عدالت میں لے جایا گیا اور اس نے دیکھا کہ مجھے رہا کر دیا گیا ہے اور یسوع ناصری کو میری خاطر قربان کر دیا گیا ہے، تو میرے عزیزو، اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میرے عزیزو، آج مجھے اور آپ کو بھی
اس گڈ فرائیڈے کے دن اس بات کے لیے خوش ہونے کی ضرورت ہے، خدا ان کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کہ میری صلیب اور آپ سب کی صلیب کو یسوع مسیح ناصری نے، جو کہ خدا کا پلوٹا ہے، اس نے لے لیا تاکہ مجھے اور آپ کو رہائی مل سکے۔ میرے عزیزو، ہم مجرم تھے، گناہ ہم نے کیا تھا، میں نے کیا تھا، آپ نے کیا تھا، ہم واجب القتل تھے، گناہ کی مزدوری موت ہے، موت ہمارا حصہ تھی، موت ہمارے ورثے میں ہمیں مل چکی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح ناصری نے میری اور آپ کی خاطر صلیب کو برداشت کیا، صلیبی موت کو برداشت کیا، اور اس کے کفارے سے مجھے اور آپ کو نئی زندگی ملی۔ اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، تاریخ یہ کہتی ہے کہ یسوع برابا نے جب یسوع مسیح ناصری کو دیکھا، اس کے کردار کو اس نے دیکھا، اس کی گفتگو کو اس نے دیکھا، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح ناصری کو صلیب دی گئی تو وہ بھی نزدیک سے خداوند یسوع مسیح ناصری کے ان الفاظ کو، ان جملوں کو سن رہا تھا، جب یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ان الفاظ نے یسوع برابا کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا، اور تاریخ کہتی ہے کہ جب وہ رہائی پا کر اپنے خاندان کو لے کر روم میں چلا گیا، اور میرے عزیزو ایک ایسا وقت آیا کہ وہ مسیحی ہو گیا، اس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ اور میرے عزیزو، یہ وہ دور تھا جب روم میں نیرو جو کیسر ہے وہ حکومت کر رہا تھا، اور وہ ان تمام لوگوں کو جو یسوع مسیح کی پیروی کرنے والے تھے، جو یسوع مسیح کے ماننے والے تھے، انہیں پکڑ پکڑ کر وہ بھوکے شیروں اور جانوروں کے آگے ڈال رہا تھا۔ تو ایک گروپ میں یسوع برابا بھی پکڑا گیا۔ میرے عزیزو، ایک وہ وقت تھا کہ جب اس کی خاطر یسوع مصلوب ہو گیا، اس کی خاطر یسوع نے اپنی جان دے دی، لیکن اب اس کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ کہتا کہ اے خداوند، اس وقت تو نے میری خاطر اپنی جان دے دی، آج یہ موقع ہے کہ میں تیرے نام کی خاطر اپنی جان دے رہا ہوں۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے اس گڈ فرائیڈے پر یہی میسج اور پیغام ہے کہ یسوع مسیح ناصری کی خاطر اگر ہمیں مرنا بھی پڑے تو ہمیں دریغ نہیں کرنا، ہمیں ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، خوف زدہ نہیں ہونا ہے۔ جب مصیبتیں ہم پر آ جاتی ہیں تو ہمیں کبھی بھی پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہمیشہ اس بات کی شکر گزاری کرنی ہے کہ خداوند تو نے یہ مجھے توفیق دی کہ میں تیرے نام کی خاطر اذیت برداشت کر سکوں، لعن طعن برداشت کر سکوں، اور تیرے نام کی خاطر اپنی جان دے سکوں۔ میرے عزیزو، یسوع برابا جب یسوع کے نزدیک آیا، اس کی زندگی بدل گئی۔ آج میسج میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی یسوع کے نزدیک آنا ہے، کیونکہ جو یسوع کے نزدیک آ جاتا ہے اس کی زندگی سرے سے بدل جاتی ہے۔ میرے عزیزو، دوسرے نمبر پر جو کردار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے شمعون کرینی کا، سائمن آف سائرین۔ اور کرین جو ہے یہ ایک علاقہ ہے موجودہ لیبیا کا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ شخص یہودی تھا، لیبیا کے شہر کرین میں یہ رہتا تھا، اور اس کے شہر کی وجہ سے ہی اس کا نام کرینی پکارا جاتا تھا۔ لکھا ہے کہ یہ بھی عید فصح پر اپنے ملک کو چھوڑ کر آیا تھا یروشلم میں تاکہ یہ اپنی مذہبی رسومات کو ادا کر سکے۔ میرے عزیزو، یہ گھر سے ایک اپنا منصوبہ، اپنی پلاننگ لے کر آیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سارا سال اس نے اپنے تنخواہ میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے ہوئے ہوں تاکہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ یروشلم میں آئے اور اپنے خاندان کے موافق برے کو لے جو کہ نر ہو، بے عیب ہو، یک سالہ ہو، اور اپنے بچوں کی خاطر اور اپنے خاندان کے گناہوں کی خاطر اس برے کو قربان کرے۔ میرے عزیزو، وہ مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے یروشلم میں آیا ہوا تھا، اس کا اور منصوبہ تھا، لیکن میرے خداوند نے الہی مداخلت کر کر اس کے منصوبوں کو سرے سے بدل دیا اور اسے اپنے منصوبے میں لے آیا۔ میرے عزیزو، جیسے ہی لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کو مصلوب کیا گیا اور وہ راستے میں صلیب کو لیے ہوئے اپنے کاندھے پر سفر کر رہا تھا تو رومی سپاہیوں نے اپنی مرضی سے شمعون کرینی کو پکڑا اور خداوند یسوع مسیح ناصری کی صلیب اس کے کاندھوں پر بھی رکھ دی۔ سوچنے والی بات یہ ہے
کہ انہوں نے شمعون قرینی سے نہ اجازت لی نہ ریکویسٹ کی، بلکہ اپنی مرضی سے اپنا حکم جماتے ہوئے اسے یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے لے آئے۔ میرے عزیزو، شمعون قرینی جو یسوع مسیح کے بارے میں نہیں جانتا تھا، نہ اس نے کبھی یسوع مسیح کے معجزات کو دیکھا تھا، نہ اس نے کبھی یسوع مسیح کی تعلیم کو دیکھا تھا، لیکن جب صلیب یسوع مسیح کی اس نے اٹھائی تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کو کوڑے لگائے گئے تھے، اسے مارا کوٹا گیا تھا، اس کا خون اس کی صلیب پر لگا ہوا تھا، اور جب وہ صلیب جو یسوع مسیح نے اٹھائی ہوئی تھی شمعون قرینی نے اپنے کاندھوں پر اٹھائی، تو اس صلیب کا خون جو ہے وہ شمعون قرینی کو لگ گیا، اور جب یسوع مسیح کا خون شمعون قرینی کو لگ گیا تو میرے عزیزو وہ خداوند کے منصوبے میں جو آ چکا تھا اس کی زندگی بدل گئی، اور جب اس کی زندگی بدل گئی تو میرے عزیزو لکھا ہے کہ وہ آیا اس مقصد کے لیے تھا کہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے گناہوں کی خاطر بے عیب یک سالہ نر برے کو قربان کرے، لیکن جب خدا کا برا ہی قربان ہو رہا تھا اور خدا کے برے کا خون اس کی زندگی پر لگ گیا تو اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جو کوئی صلیب کے نیچے آ جاتا ہے وہ لعنتی ہو جاتا ہے، لیکن اس دن خداوند یسوع مسیح ناصری کا خون لگنے سے میرے عزیزو وہ نجات پا گیا، وہ رہائی پا گیا، وہ گناہوں کی معافی پا گیا، اور اسے بعد میں شمعون کالا کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اعمال کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اسے شمعون کالا کے نام سے پکارا جانے لگا، کیونکہ وہ لیبیا سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے عزیزو، وہ شخص جو یسوع کو جانتا نہیں تھا، وہ شخص جس نے یسوع کے معجزات کو دیکھا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی یسوع کی صلیب کو اس نے اپنے اوپر لیا اور یسوع کا لہو اس کے اوپر لگ گیا تو اس کی زندگی بدل گئی۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ آج گڈ فرائیڈے کے دن آپ سبوں کے لیے میسج یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گناہوں سے رہائی پائیں تو آپ کو کوئی برا، کوئی مینڈا یا کسی قسم کا جانور قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گناہوں کو کسی جانور پر لادنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یسوع مسیح کے خون پر ایمان لائیے اور اسے اپنے اوپر لے لیجئے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کے گناہ دھل جائیں گے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جس طرح شمعون قرینی کی زندگی بدل گئی، کیونکہ یسوع کا خون جیسے ہی اس پر آیا اس کی زندگی بدل گئی اور اس کی روحانی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے یسوع مسیح ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ نہ صرف وہ مسیح ہو گیا بلکہ اس کا خاندان جو ہے اس نے بھی یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیا اور وہ بھی مسیح ہو گئے اور مسیح کے گواہ بن گئے۔ میرا تیسرا کردار جو ہے وہ صوبے دار کا ہے، اور وہ صوبے دار غیر قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے عزیزو، رومی حکومت میں صوبے دار ایک اچھی پوسٹ ہوتی، یہ وہ پوسٹ تھی کہ اگر کوئی شخص صوبے دار ہوتا تو اس کے نیچے 100 سپاہی کام کر رہے ہوتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اختیار والا تھا، یہ ایک اچھی پوزیشن پر فائز تھا، اس کا اچھا سٹیٹس تھا، اچھی پہچان تھی۔ میرے عزیزو، اس نے اپنی سروس کے دوران کئی لوگوں کو مصلوب کیا تھا، کئی لوگوں کو صلیبیں دی تھیں، اور یہ جانتا تھا کہ جب کسی شخص کو صلیب دی جاتی تو جس شخص کو صلیب دی جاتی وہ رومی حکومت کو، سپاہیوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کی مخالفت کر رہے ہوتے تھے انہیں گالیاں دیتے تھے۔ اور یہاں پر ہمیں ایسا ہی منظر نظر آ رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کی صلیب کے دائیں اور بائیں دو جو ڈاکو ہیں وہ بھی مصلوب کیے گئے ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہیں، وہ لعن طعن کر رہے ہیں، وہ رومی حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح ناصری وہ بھی مصلوب ہے، لیکن اس کا کردار، اس کا گفتار رومی صوبے دار کی زندگی کو متاثر کر گیا۔ میرے عزیزو، اس نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح ناصری مصلوب ہے، لیکن وہ اپنے تنگ کرنے والوں کے لیے دعائے خیر کر رہا ہے، اور اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور آخری بات میرے عزیزو، جس نے اس رومی صوبے دار کی زندگی کو متاثر کیا، یہ وہ الفاظ تھے جو کہ ہم ساتویں کلمے پر عموماً کہتے ہیں، دہراتے ہیں، اور اس پر خداوند کے خدام اور خداوند کی خادماؤں سے کلام سنتے ہیں، اور وہ یہ تھے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر
خداوند یسوع نے اپنا دم دے دیا۔ میرے عزیزو غور کیجئے گا، یسوع مسیح ناصری نے اپنا دم دے دیا۔ جتنے بھی اس دنیا میں لوگ پیدا ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں یا ہوں گے، میرے عزیزوں، ان کی جان نکلتی ہے، وہ دم نہیں دیتے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری نے کہا تھا کہ مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ جب رومی حکومت کے صوبے دار نے خداوند یسوع مسیح ناصری کے ان الفاظ کو سنا تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر یہ شخص جو مصلوبیت کے وقت مر رہا ہے لیکن یہ لوگوں کو برا بھلا نہیں کر رہا بلکہ لوگوں کے لیے مغفرت کی اور دعائے خیر کر رہا ہے، اور آخر میں یہ اپنا دم خداوند کو دے رہا ہے، اس کی جان نکل نہیں رہی یا اس کا دم نکل نہیں رہا، تو یہ واقعی ہی خدا کا بیٹا ہے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ میرے عزیزو، اس کی روحانی آنکھیں کھل گئیں۔ آج گڈ فرائیڈے کے دن میرے اور آپ کے لیے میسیج یہ ہے، کیا ہم خداوند یسوع کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میرے عزیزو، چرچ کے اندر جانا اچھی بات ہے، عبادت گاہوں کے اندر جانا اچھی بات ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح ناصری کو خدا کا بیٹا ماننا بے حد زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے میرا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ اس نے اپنی زبان صداقت سے فرمایا تھا کہ میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ اگر وہ خدا میں سے نکلا ہے تو وہ خدا ہے، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس ایمان کے ساتھ کہ خداوند یسوع مسیح ناصری نہ صرف خدا کا بیٹا ہے بلکہ وہ 100% خدا ہے۔ میرے عزیزو، جس طرح میں نے شروع میں عرض کی کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے 7 صلیبی کلمات وہ تو ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہیں، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ ان کرداروں پر بھی غور کیجئے جن کے بارے میں ہم نے سیکھا، یعنی یسوع برابا، دوسرے نمبر پر شمعون کرینی، اور تیسرے نمبر پر رومی صوبے دار۔ یعنی یہ وہ 3 لوگ ہیں، جب وہ دور سے خداوند یسوع کو دیکھ رہے تھے تو ان کا سوچنے کا انداز کچھ اور تھا، لیکن جیسے ہی یہ یسوع کے نزدیک آئے ان کی سوچ بدل گئی، ان کے خیالات بدل گئے، کیونکہ یہ میرے آقا خداوند یسوع مسیح ناصری کی زندگی کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور یہ لوگ خداوند یسوع کے گواہ بن گئے۔ نہ صرف انہوں نے خود نجات پالی بلکہ ان کے وسیلہ سے ان کے گھرانوں نے اور بہت زیادہ لوگوں نے نجات پائی۔ اس گڈ فرائیڈے کے موقع پر میری آپ سے یہی اپیل ہے کہ اپنی زندگیاں خداوند یسوع کے نزدیک لے کر آئیں، کیونکہ جب ہم یسوع کے نزدیک آ جاتے ہیں تو ہماری زندگیاں، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہمارے منصوبے بدل جاتے ہیں۔ جس طرح شمعون کرینی اپنے گھر سے کوئی اور منصوبہ بنا کر آیا تھا، اس کے کچھ اور خیالات تھے، کچھ اور ارادے تھے، کچھ اور پلاننگز تھیں، لیکن جب یسوع مسیح ناصری اس کے نزدیک آ گیا تو اس کی پلاننگ بدل گئی، اس کے ارادے بدل گئے، اس کی سوچیں بدل گئیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس گڈ فرائیڈے پر بڑی برکت دے اور توفیق دے کہ میں اور آپ خداوند یسوع مسیح ناصری پر ایمان رکھیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور با آواز بلند اقرار کریں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔